بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابو القاسم محمد مصباح الہدی سفینۃ النجاہ حسین ابن علی ہیں۔ توجہ فرمائی، مصباح الہدی سفینۃ النجاہ حسین ابن علی ہے۔ وہ حسین ابن علی حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین ابن علی ہے۔ توجہ فرمائی یا نہیں میں نہیں سمجھا سکا تو اور الفاظ میں سمجھاؤں۔ یہ اس کا بیٹا ہے جو مومنوں کا امیر ہے۔ نہیں سمجھا سکا تو اور جملہ کہہ دوں، جو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والا ہے۔ نہیں سمجھا سکا تو اور جملہ کہوں، ہر غدار کے ریڑھ کی ہڈی میں ذوالفقار کی نوک چبھ ہونے والا۔ انشاءاللہ وفادار با وفا بیٹھے ہیں، حسین ابن علی مصباح الہدی ہے۔ اور آج جمعہ رات ہے، جتنی روایتیں پڑھیں تو جتنی تاکید زیارت حسین کے لیے ہے اتنی تاکید نبی کے لیے نہیں۔ بات کرو مجھ سے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری! جتنی میں نے بڑا جملہ کہا کہ جتنی تاکید، جتنے دن آئے، رمضان ہے، مبارک مہینہ ہے، رحمت کا، برکتوں کا، سب چیز کا، بخشش کا۔ توجہ کی یا نہیں؟ اعمال کے دن آئے، اعمال ضرور کرو لیکن زیارت حسین پڑھو۔ شعبانیہ ہو تو حسین کی زیارت پڑھو، رجبیہ ہو تو زیارت حسین پڑھو۔ توجہ کی یا نہیں؟ حسین کہو۔ اور جب عرفات آئے تو حسین کو یاد کرو، زیارت حسین پڑھو۔ کیوں نہ پڑھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ عرفات میں حسین ابن علی یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ لوگ ممکن ہے اپنے دھیمی آواز میں کچھ بولتے ہوں، میں پورے حاجیوں کو، سب کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، تو ملا، چھوٹا ملا خدا کے سامنے بے خبر نہیں کہتا، تو اپنے کو عالم کہتا ہے۔ سجاد سے کسی نے پوچھا تو عالم ہے، کہا کہ ہم جاہل نہیں میں یوم عرفہ کا جملہ سناؤں، گھبرا کے جائیں گے۔ وہ حسین ابن علی فرماتے ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات دے دی، پھر بھی اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں اللہم انا الفقیر فی غنائی فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا الجاہل فی علمی۔ اور یہ کہا کہ میں اپنے دھیمی آواز میں اللہ نہیں کہہ رہا، بلکہ سب حاجیوں کو شاہد بنا کر ایک جملے کا حسین ذمہ دار ہے۔ توجہ کی؟ میں اپنے علم میں بے خبر ہوں تو جس بے خبری میں میں بے خبر ہوں تو کیوں نہ بے خبر ہوں گا۔ توجہ کی یا نہیں؟ اپنے کو باخبر نہیں کہا۔ صادق آل محمد فرماتے، توجہ کی یا نہیں؟ صادق آل محمد اپنے صحابہ کی یہ کہتے ہیں ابن علی، رمضان مبارک ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب کے دروازہ ادھر توجہ کیجئے،
خطیبوں کے خطیب، اصحاب قصہ کے سرقیل، متقی ائمہ کے امام، بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والا، کبھی نہ بھونکنے والا، ہر غدار کے ریڑھ کی ہڈی میں ذوالفقار کی نوک چبھ ہونے والا، مرد میدان کتاب خدا کا علم رکھنے والا، محراب عبادت میں بہترین عابد، میدان جنگ کے شیر سوار، نیزے کی نوک تلوار کی دہنی کے مالک، جس کے علمی چمن سے نصرت کے پھل چنے جاتے ہیں، جس کے قلم سے علمی جواہر پارے پارے کیے جاتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہم سراپا نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، ہم کشکول گدا ہے۔ یہ دعاؤں کے جملے یہ کس نے سکھائے؟ حسین نے، اولاد حسین نے۔ ہم کشکول گدا ہے، تو دست عطا ہے، فیض توفیق کے جام چھلکتے رہے، یہ نسیم کرم کے قافلے چلتے رہے۔ اب آئے نا بات سمجھ میں کہ یہ حسین کیا ہے؟ اور فقط اس عاشور کے دن نہیں، آج بھی حسین کا دروازہ ہر فقیہ اور عالم کا ٹائم مقرر ہے زیارت کے لئے، توجہ فرمائی آ رہے ہیں۔ لیکن حسین کا دروازہ اور ان کا دروازہ باب ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اگر حور بن کر آؤ تو حور بن کے چلے جاؤ گے۔ وہ نورانی شعائیں آج بھی کرنے حاضر ہے، چاہے مجلس میں ہو یا قبہ حسین کے نیچے ہو، یا قبہ حسین کے نیچے ہو۔ کیوں نہ یہ حسین، ان کی بھی لمبی کہانی چل رہی ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ حسین ابن علی، اصل مسئلہ ملا کا جو بگڑتا ادھر سے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ محرم الحرام رسم ہے، توجہ ہے یا نہیں، یا کلام ہے۔ رسم ہے یعنی رسومات جیسے اور رسومات ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک قسم میں اس قوم میں رسم ہے، توجہ کی یا نہیں۔ کلام ہے یعنی باتوں میں ان کی میں چرب زبانی ہے، خطیب ہے، بات میں پختے ہوتے ہیں، عمل سے مقل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کلام رسمی کلام نہیں ہے محرم الحرام، یہ کلام نہیں، یہ رسم نہیں، یہ فقط لنگر کھانے کا مہینہ نہیں، یہ فقط پیسہ کمانے کا نام نہیں بات کر رہے ہو۔ یہ انہوں نے یہ تصور کیا، یہ سمجھا کہ یہ شاید رسم ہے، جس وجہ سے وہ پورا 12 ماہ محنت کرتے ہیں، مت جانا نہ جانے کے باوجود جاتے ہیں۔ تو کیوں یہ رسم نہیں، یہ رسم کلام نہیں، یہ تہوارہ نہیں، یہ مناسبت فقط نہیں، بلکہ یہ سلسلہ انبیاء ہے، توجہ کی یا نہیں، یہ سلسلہ انبیاء ہے جو انبیاء لے آئے تھے، توجہ کی یا نہیں۔ علامہ نصیر اجتہادی کہتے ہیں کہ فلسفہ اور شہ نشین سے اتر کر پائے باغ عوام میں کچھ کیل کال کرے، توجہ کی یا نہیں۔ میں آغا مرحوم کو پوری ادھر توجہ حیدری، ادھر بعد میں یہ تبصرے کرنا۔ علامہ کیا کہتا ہے کہ میں کس فلسفہ و منطق کے شہ نشین سے اتر کر آئیے پائے باغ عوام میں گفتگو کرے،
تو میں مرحوم کے کہوں گا کہ میں منطق کو فلسفہ شاہ نشین سے منطقی ہوں اور فلسفیوں سے ان کے شاہ نشینوں سے گزر کر مافوق بات کرنا چاہتا ہوں. وہ شاہ نشین سے اتر کر بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہم سب سے گزر کر اور ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں. توجہ یا نہیں؟ آج ایک خطیب کہہ رہا تھا، وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ حسین نے بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہ فلسفہ نہیں تھا کہ وہ متقی نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، ہاں شرابی تھا، سب کچھ عیب تھے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر وہ نمازی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، متقی ہوتا، پھر حسین کو کہتا بیعت کرو، تو اس نے یہ جملہ کہا نہ کرتا. تو میں نے اس کو کہا کہ جب وہ صاحب تقوی ہوتا تو نہ حسین کو کہتا نہ علی کو کہتا کہ میری بیعت کرو. صاحب تقوی نہیں کہتا، بے غیرت کہتا ہے کہ میری بیعت کرو. جو منزل تقوی پہ ہو، جو مزدور ہے، وہ مجلس پڑھ کے کہے گا مجھے مزدوری چاہیے، وہ حسین نہیں کہے گا. توجہ کی اے غریب، یہ تو مزدور ہے، مزدوروں کا شغلہ ہے. لیکن مزدور کے بھی اللہ نے بڑی قدر کی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مزدور کا نبی جب ایک مقام سے گزر رہا تھا تو ایک مزدور آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ مصافحہ کیا تو ہاتھ میں زخم تھے. تو پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ میں نے مزدوری کی ہے، یعنی حقیقی زحمت کی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حقیقی محنت کی ہے. تو معصوم نے نبی نے ہاتھ پکڑ کر اس کا بوسہ لیا. اگر حقیقت سے مزدوری دل و جان سے کرے تو اس کے ہاتھ کا بوسہ دیا جاتا ہے. نبی نے منع کی ہے. معصوم کے علاوہ کسی روایت میں ہے کہ معصوم کے علاوہ کسی کا ہاتھ چوما نہیں جاتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ خود نبی جو ہے مزدور کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم رہے ہیں. تو یہ رسم نہیں ہے، انبیاء سلسلہ لے کے چلے تھے. جو محمد سلسلہ لے کر آیا تھا اسی سلسلے کو حسین لے چلے تھے. عاشور کا مقصد یہ ہے، عاشور خاص پیغام ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ خطابت کا نام نہیں ہے کہ بات پکی کر جائے یا مثلا نامور ہو کسی پیسے کی وجہ سے یا کسی مکاتب سے یا کسی روسا اور بحیرے بندو سے اس کے تعلقات ہوں تو منبر پر آ کر کیل کال کرے اور پکی بات کرے. آیا یہ پیغام ہے؟ یہ پیغام نہیں ہے. ہمارے پاس بچہ بھی ذاکر ہے، بڑا بھی ذاکر ہے، بوڑھا بھی ذاکر ہے، ہر ایک ذاکر حسین ہے. توجہ کیا نہیں؟ میں اپنی منزل پہ آ گیا جب نبی کہہ رہے تھے ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اب ابو کے جانے کی موسم ہے اور ہمارے جینے کی موسم آ گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ 18 سال کا بچہ جس کا نام علی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ نعرہ حیدری، جس کا نام مولا علی ہے، 18 سال کا بچہ اور ادھر سے پورا 52 سال کا نبی ہے، کہتا ہے کہ گھر میں خطرہ ہے اور بستر پہ سو جا. تو
تو ایک مرتبہ یہی سوال کرتا ہے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ ہم 18 سال کے ہیں ہمارے جینے کی موسم ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی۔ سو گئے، سونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کو جلال آیا، اس نے اپنی جان بیچ دی۔ کہا کہ آپ نے ہمیں جان بیچی ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اگر اللہ خریدار ہے تو اس کی مرضی۔ کہا کہ جب ہماری بات اور ہماری مرضی پہ چھوڑا تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، تو میں نے ساری مرضیاں اے علی تجھے دے دی، میں نے پوری مرضیاں تجھے دے دی۔ وہ جو تلواروں کے سائے میں سویا اور جو تلواروں کے اوپر سونے جا رہا ہے، نہ زین پہ ہے نہ زمین پہ رہے گا۔ جب اس کو اللہ نے دیکھا تو کہا حسین میں نے تو مرضیاں علی کو دے دی، تو میرا وعدہ ہے کہ اب میں تجھے کیا دوں گا؟ میرے ملا مؤذن بانگے، میرے حاجی کم ہوں گے، تیرے زوار زیادہ ہوں گے، اور میری خیر و خیرات قلیل کم ہوگی، تیرا لنگر زیادہ ہوگا، میرے ذاکر کم ہوں گے، تیرے ذاکر ہر بچہ اور بڑا ذاکر ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو حسین ابن علی نکلنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں پیغام؟ اسی لئے تو یہ وارث آدم ہے، یہ وارث نوح ہے، یہ وارث ابراہیم ہے، اسی پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اسی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی صبح چڑھی 28 رجب کو تو محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے، بھائی وضو کر رہے تھے تو کسی نے آ کر خبر دی تیرا بھائی سفر پہ جا رہا ہے، تیرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا وضو کو چھوڑا، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا تو دیکھا حسین زین کو سجا رہا ہے اور زین بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بھائی کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے چلا جاؤں۔ تو محمد حنفیہ نے کہا مکے میں تیرے لیے سازشیں بن رہی ہیں، تیرے قتل کے لیے سازشیں بن رہی ہیں، تو مکے نہ جہاں۔ تو کہا کہ بتاؤ کہاں جاؤں؟ کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو پہاڑوں میں نکل جا، ریگستانوں اور صحراؤں میں نکل جا، لیکن مکے میں نہ جا۔ تو کہا کہ مشیت اللہ کی مشیت اس میں ہے کہ میں اس پہ قربان ہو جاؤں، کیونکہ اسلام کا جو پہلے پیغام پہنچانے میں ایک علی کی تلوار تھی اور دوسرا بی بی خدیجہ کا مال تھا، اور جب اسلام کا آخری سانس نکل رہا تھا تو اب حسین کے خون کی ضرورت ہے۔ تو مشیت خدا یہ چاہتی ہے کہ اب میرا خون، تو کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو یہ محرم کہاں لے جا رہا ہے، یہ مزدورات کہاں لے جا رہا ہے، یہ بہنیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا کہ مشیت خدا اس میں ہے کہ میں ان کو بھی لے جاؤں تاکہ ادھر یہ ان کی چادریں میں اسلام کی پناہ کے لیے قربان ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں۔ ہاں بس 2 جملے، ساری رخصتی نہیں پڑھ سکتا، 2 جملے کہہ سکتا ہوں۔ واقعاً زمین سے اتنے پیوستہ ہوئے، کفن بھی قربان کر دیا، تو ایسی قربانی دی ہر زوار اور مومن اور مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے کربلا کا کفن مل جائے، اور ہر مزدور چاہتی ہے جس کو چادر نہ ملی تھی اس شام کی چادر مجھے مل جائے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین
سب مل جل کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.